اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ من اجل ذَلِكَ اسی وجہ سے كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ کہ جو کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو او فساد فی الارض اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو فکأنما قتل الناس جمیعا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ومن احیاہا اور جو شخص کسی کی جان بچا لے فکأنما احیا الناس جمیعا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عقود کی پیروی کرنے، عقود کی پابندی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے دو ایسی مثالیں بیان فرمائیں جن میں دو مختلف ایسے لوگوں کا بیان تھا جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عقود کو توڑ ڈالا۔ ایک مثال اللہ نے یہود کی بیان فرمائی اور دوسری مثال اللہ جل جلالہ نے قابیل کی بیان فرمائی جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ اور میثاق توڑا تھا۔ تو یہ دو مثالیں ہمارے سامنے بیان فرمائی گئیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کر ہوش کے ناخن لیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنا کیا گیا وعدہ توڑ دیا تھا ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوا۔ اب آج کے اس سبق میں بھی اسی مثال کا تسلسل ہے جو پیچھے اللہ نے یہود کی مثال بیان فرمائی، ان کے مختلف جرائم کا تذکرہ فرمایا۔ آج کے سبق میں بھی اللہ جل جلالہ یہود ہی کی مثال بیان فرمائیں گے، ان کے مختلف قسم کے جرائم کا تذکرہ ہے اور ان جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر جو قوانین لاگو کیے تھے ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اسی آج کے سبق کے آخر میں منافقین کا بھی ذکر ہوگا۔ منافقین جو مدینہ میں رہتے تھے یا جو یہود میں سے منافقین تھے ان کا جو طرز عمل تھا اس کا بھی ذکر آئے گا، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر جو مختلف ہدایات دیتے ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ مختلف مواقع پہ اللہ جل جلالہ مختلف اسالیب اور مختلف انداز سے مسلمانوں کو مختلف قسم کی ہدایات دیتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے قانون کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے متصل پیچھے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اب قابیل کے حابیل کو قتل کر دینے کی وجہ سے یا یوں کہہ لیجئے کہ قتل کے جرم کی وجہ سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں ان مفاسد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو بھی آدمی قتل کرتا ہے اور جس شخص کو اس نے قتل کیا ہے وہ مقتول نہ تو قاتل ہو اور نہ وہ مقتول ایسا ہو کہ اس نے زمین میں فساد مچایا ہو۔ جب یہ دو جرائم اس شخص نے نہ کیے ہوں تو پھر تو معصوم انسان ہے اور اس کا خون بہانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے نہ تو قتل کر رکھا ہو اور نہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو تو ایسے شخص کا جو قاتل ہے وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔
کیونکہ جو آدمی ایک شخص کو قتل کر سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دل میں انسانی خون کی حرمت ہی نہیں ہے، اور اگر اس کا بس چلا تو وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک انسانی جان کو قتل کرنا ایسا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو اسی قانون کا یہاں ذکر ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ قتل کی وجہ سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور جو بدامنی اور فساد زمین میں پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا۔ قانون کیا بنایا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر نفس، جبکہ اس نے یعنی مقتول نے کسی کا خون نہیں بہایا، او فساد فی الارض، اور نہ ہی اس نے زمین میں فساد مچایا ہے، تو وہ ایک معصوم انسان ہے۔ اور جو شخص ایسے معصوم انسان کو قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب معصوم انسان کو قتل کرنے کی حرمت تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ نے بنی اسرائیل کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قانون لاگو کیا تھا۔ تو قانون تو سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ ان کے ہاں قتل کرنے کے معاملے میں جرت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو نہیں چھوڑا، مختلف انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ تو بنی اسرائیل چونکہ قتل کے معاملے میں حد سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ قتل کے مفاسد کے پیش نظر ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لاگو کیا تھا، ہم نے یہ فرمان ان کو لکھ کے دیا تھا کہ جو شخص بھی کسی کو قتل کرے، بغیر حق کے قتل کرے، کہ مقتول معصوم ہو، نہ اس نے خون بہایا، نہ اس نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا، تو ایسے معصوم خون کو بہانے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ جس شخص کے دل میں انسانیت کے لیے رحم کا جذبہ ہو اور وہ کسی کی جان بچاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ تمام انسانوں کی جان بچانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ تو ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کی جان بچا لینا، اور ایک انسان کی جان لینا ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کی جان لے لینا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ اسراف حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں، مسرفون یعنی حد سے بڑھے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر انہوں نے کان نہ دھرا، اپنی منمانی زندگی بسر کرتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، بے شک ان لوگوں کی سزا یہ ہے، کن لوگوں کی؟ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے۔ کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
اس آیت کو آیت حرابہ کہا جاتا ہے۔ اس میں محاربہ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ یہاں تمہیدی طور پر ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان کو بھرپور حرمت عطا کر رکھی ہے، چنانچہ ایک انسان کے قتل میں اگر درجنوں انسان ملوث ہوں، ساری دنیا ہی کیوں نہ ملوث ہو، تو ان سب کو ایک انسانی جان کو قتل کرنے کی سزا میں قتل کرنے کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے کعبے کے گرد، تو آپ نے کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، تیری خوشبو کتنی شاندار ہے، تیری پاکیزگی کتنی زیادہ ہے، تیرا تقدس کتنا زیادہ ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انسانی جان کی حرمت اور تقدس تیری حرمت اور تقدس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ انسانی جان کی حرمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسانی جان کو کتنی حرمت عطا کر رکھی ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا کا ہلاک ہو جانا، ساری دنیا کا برباد ہو جانا، یہ اللہ جل جلالہ کے ہاں ہلکا ہے بنسبت کسی انسان کے قتل ہونے کے۔ یعنی ایک طرف دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، یہ سارا سسٹم ہی ملیمیٹ ہو جائے، وہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کیا جائے۔ تو انسانی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت اس وقت تک ہے جب تک انسان اپنی حرمت کو خود پامال نہ کرے۔ انسان اپنی حرمت کب پامال کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کوئی ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جس کے جواب میں اس کو قتل کیا جائے یا اس کے جسم کے کسی عضو کو کاٹا جائے۔ تو انسانی جان کی حرمت خوب ہے بشرطے کہ انسان خود اپنی حرمت پامال نہ کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں اذا کانت امینہ سمینہ، کہ جب تک یہ امین ہے، اللہ نے جو امانت دے رکھی ہے اس کو یہ اٹھائے ہوئے ہے، اس کی پاسداری کیے ہوئے ہے، تو اس وقت تک یہ قیمتی ہے۔ وَلَمَّا خَانَتْ فَحَانَتْ، اور جیسی ہی اس نے خیانت کی تو خیانت کرنے کے بعد اس کی وہ حرمت ختم ہو گئی، اب اس کی اہانت کی جائے گی۔ چنانچہ ایک انسان اگر قتل کرتا ہے، قتل کرنے سے تھوڑی دیر پہلے، چند لمحے پہلے اس کی جان محفوظ تھی، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کی جان محفوظ نہیں رہے گی، بلکہ اب قانون کو حکم ہوگا کہ جو قانونی ادارے ہیں وہ اسے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی حرمت اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کی ایک انگلی کو تلف کرتا ہے، انگلی کاٹتا ہے، تو انگلی کاٹنے کی وجہ سے اسے بطور دیت کے 5 اونٹ ادا کرنے پڑیں گے۔ تو ایک انگلی کی اتنی قدر و قیمت تھی، لیکن جیسی ہی اس نے خیانت کی، چوری کی، تو اب وہ حرمت تقدس ختم ہو گیا، اب اس ہاتھ کو کاٹ دیے جانے کا حکم ہے۔ تو انسانی جان معزز ہے بشرطے کہ وہ خیانت نہ کرے، جیسی ہی اس نے خیانت کی تو اس کی وہ تقدیس ختم ہو جائے گی، اور اب بطور سزا کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور شریعت نے جو بھی سزا مقرر کی ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ آگے چونکہ سزاؤں کا ذکر ہے تو یہاں میں ایک خلاصے کے طور پر آپ کو سزاؤں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ شریعت نے کتنی قسم کی سزائیں تجویز فرمائی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو انسان جرم کرتا ہے، جو بھی جرم کرتا ہے، کسی آدمی کا حق مارتا ہے، کسی کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ 2 قسم کے حقوق کو تلف کرتا ہے۔ ایک تو وہ اللہ کے حقوق میں کمی کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس انسان کے حق میں کمی کرتا ہے۔ تو 2 حقوق میں کمی کرنے کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ اب شریعت نے کچھ جرائم میں اللہ کے حق کو غالب رکھا ہے، اور کچھ جرائم میں بندے کے حق کو غالب سمجھا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے سزا بھی تجویز فرمائی ہے۔ چنانچہ سزائیں 3 قسم کی ہیں۔ پہلے نمبر کی جو سزا ہے اسے حد کہا جاتا ہے، جس کی جمع حدود آتی ہے۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے حق کو غالب سمجھا جاتا ہے۔ جب اللہ کا حق غالب ہے تو بندے کو حد معاف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اور حدود کتنی قسم کی ہیں؟ وہ ایک حد وہ ہے جو کہ ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے لگائی جاتی ہے۔
دوسری حد وہ ہے جو چوری کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، تیسری حد وہ ہے جو زنا کی تہمت کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، چوتھی حد وہ ہے جو زنا کی وجہ سے لگائی جاتی ہے۔ یہ 4 حدود وہ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور 5ویں حد شراب نوشی کی ہے، اور یہ وہ حد ہے جو صحابہ کرام کے اجماع سے مقرر ہوئی ہے۔ تو 5 حدود ہیں، اور بعض حضرات نے اس میں ارتداد کی سزا کو بھی شامل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اسے بھی بطور سزا کے حد ہی لگائی جاتی۔ تو گویا کہ حدود کی کل اقسام 6 ہو گئیں۔ پہلے نمبر پر ڈاکے کی سزا، ڈاکے کی حد، دوسرے نمبر پر چوری کی حد، تیسرے نمبر پر زنا کی تہمت لگانے کی حد، چوتھے نمبر پر زنا کی حد، 5ویں نمبر پر شراب نوشی کی حد، اور 6 نمبر پر ارتداد کی حد۔ یہ 6 حدود ہیں۔ ان میں چونکہ اللہ کا حق غالب ہوتا ہے، لہٰذا کسی شخص کو یہ سزا معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ یہ سزاؤں کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں بندے کے حق کو غالب سمجھا گیا ہے، اور اسے قصاص کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کسی کو جانی نقصان پہنچا دے تو اسے بطور سزا کے اتنا ہی جانی نقصان پہنچایا جائے گا جتنا اس نے پہنچایا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک آدمی دوسرے کے جسم کے عضو کو تلف کرتا ہے، اس کا دان توڑتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹتا ہے، اس کی ناک توڑتا ہے، تو جواب میں اس کو بھی اسی طریقے سے سزا دی جائے گی اور اس کو قصاص سمجھا جائے گا۔ اور قصاص چونکہ حق العبد ہے، بندے کا حق اس میں غالب سمجھا گیا، اللہ کا حق بھی اس میں ہے لیکن اس میں بندے کے حق کو غالب سمجھا گیا، لہٰذا بندہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو معاف کر دیں تو پھر قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ حدود اور قصاص کے درمیان فرق ہے کہ حدود کو معاف کرنے کا اختیار بندوں کے پاس نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کی وہ سزائیں ہیں جن کو شریعت نے متعین نہیں کیا بلکہ حاکم کی ثوابدید پر چھوڑا ہے، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ تعزیر وہ سزا ہے جو شریعت نے حاکم کی ثوابدید پر چھوڑی ہے۔ یہ کم سے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، قید کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، 2-4 کوڑوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور سزائے موت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے حاکم کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو بطور تعزیر کے کسی شخص کو سزائے موت دینے کے احکامات بھی دے سکتا ہے۔ البتہ وہ سزائے موت بطور حد یا قصاص کے نہیں ہوگی بلکہ تعزیراً ہوگی۔ تو یہ 3 قسم کی سزائیں ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، تو ان کی یہ سزا ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ جو آدمی کسی ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جس نے قتل کا ارتکاب نہیں کیا یا جس نے فساد فی الارض کا ارتکاب نہیں کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اب فساد فی الارض کا ذکر ہوا تھا تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فساد فی الارض کی ایک صورت کو بیان فرمایا، اور وہ صورت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایک مسلح جتھا بنا لیں، ایک پریشر گروپ تشکیل دے دیں، اسلحے کا انتظام بھی کریں، عددی قوت بھی ان کے پاس ہو، اور طاقت کے بل بوتے پر نظام کو چیلنج کریں، اس طریقے سے کہ لوگوں کے مال کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچائیں، جسے عام اصطلاح میں ڈاکہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ علی الاعلان ہو، کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور ناکہ لگا کر لوگوں کو علی الاعلان لوٹ مار کریں، علی الاعلان لوٹیں، اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، تو اسے ڈاکہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کچھ لوگ طاقت اور اسلحے کی بل بوتے پر لوگوں کی جان اور اموال کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اسلحے کی بل بوتے پہ حکومت وقت کے خلاف اٹھتے ہیں، جسے بغاوت کہا جاتا ہے، تو چاہے کوئی شخص بغاوت کرے، کوئی جماعت بغاوت کرے، یا کوئی جماعت ڈاکہ زنی اور راہزنی کا جو جرم ہے اس کا ارتکاب کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سے لڑائی کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن لوگوں کے اموال اور جانوں کو محفوظ قرار دیا تھا،
ان کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ تو گویا کہ پیچھے جو فساد فی الارض کا ذکر ہوا، یہاں قرآن کریم نے فساد فی الارض کی ایک صورت کو ذکر کیا۔ اب آیت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں یا وہ بغاوت کرتے ہیں۔ یہ مفسرین نے مختلف روایات کو دیکھتے ہوئے یہاں فساد فی الارض یا یسعون فی الارض فسادن کی تفسیر یہ فرمائی کہ کچھ لوگ ایک مسلح جتھا بنا لیں، طاقت حاصل کریں، اسلحہ حاصل کریں، اور اسلحے اور عددی قوت کے بل بوتے پر وہ لوگوں کے اموال لوٹیں، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچائیں، جسے عام اصطلاح میں ڈاکہ ڈالنا کہتے ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ ایسا جرم کریں تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے گا، او یصلبوا، یا انہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وارجلہم، پاؤں کاٹے جائیں گے، من خلاف، مخالف سمتوں سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کی ٹانگ، تو مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں 4 قسم کی سزاؤں کا بیان ہے۔ انہیں قتل کیا جائے گا، انہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، اور یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ 4 قسم کی سزائیں ان لوگوں کو دی جائیں گی جو کہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں، اسلحے اور طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب یہ 4 قسم کی سزاؤں کی نوعیت کیا ہوگی، کس کو کون سی سزا دی جائے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنے میں کچھ تفصیل ہوتی ہے۔ ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو کہ کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر ڈاکو کسی کو قتل کرتا ہے تو جواب میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ڈاکو کسی کو قتل بھی کرتا ہے اور ساتھ مال بھی چھینتا ہے۔ اگر ڈاکو کسی کو قتل بھی کرے اور ساتھ مال بھی چھینے تو ایسے ڈاکو کو سولی پر لٹکایا جائے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ ڈاکو قتل تو نہیں کرتا، جان بچ جاتی ہے، لیکن مال چھین لیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ڈاکہ ڈالے جس میں وہ کسی کو جانی نقصان نہ دے بلکہ اس کا مال لوٹ کے لے جائے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے۔ اور اگر کوئی ڈاکو کسی کو نہ قتل کرے اور نہ کسی کا مال لوٹے یا اسے موقع نہ ملے، وہ صرف لوگوں میں خوف و ہراس پھیلائے، تو خوف و ہراس پھیلانے والے کی سزا ہے او ینفوا من الارض، کہ اسے زمین سے دور کر دیا جائے گا۔ اب اس کی تشریح میں بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اسے جلا وطن کیا جائے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس قول کی نسبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اسے جلا وطن کریں گے تو جہاں جائے گا وہاں فساد مچائے گا، لہٰذا ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے قید میں ڈال دو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نفی فی الارض یا ینفوا من الارض کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ تو ڈاکہ ڈالنے والا یا ڈاکو 4 قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، اور ان 4 قسم کے جرائم کے بدلے میں اس کے لیے 4 سزائیں ہیں۔ جس جرم کا ارتکاب کرے تو حاکم وقت اسی کے مناسب حال اس کے لیے سزا تجویز کرے گا۔ اسی طریقے سے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ڈاکو مال بھی لوٹ لیتا ہے، بعض اوقات جانی نقصان بھی پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھار خواتین کی عصمت دری بھی کر جاتے ہیں۔ تو اگر کسی ڈاکو کے بارے میں شہادتوں کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی کی عصمت دری کی ہے، کسی کا ریپ کیا ہے، اور شرعی طریقے سے ثابت ہو جائے تو اس پر زنا کی حد بھی لگائی جائے گی۔ تو یہ مختلف سزائیں ہیں جنہیں اس آیت میں قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں گے۔ کب قتل کیے جائیں گے؟ جب ڈاکہ ڈالنے والا یا بغاوت کرنے والا عوام میں سے کسی کو قتل بھی کرے تو جواب میں اسے قتل کیا جائے گا۔ او یصلبوا، اگر ڈاکو قتل بھی کرے اور مال بھی لوٹے تو اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور فقہا فرماتے ہیں کہ اسے سولی پر زندہ چڑھا کر نیزے کے ذریعے اسے قتل کیا جائے گا، اور یہ مجمع عام میں ہوگا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے
جائیں، یہ اس وقت ہوگا جب ڈاکو کسی کو قتل نہ کرے بلکہ صرف مال لوٹے، او ینفع من الارض، یا زمین سے دور کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، یہ اس وقت ہوگا جب ڈاکو نہ تو قتل کرے اور نہ مال لوٹے بلکہ صرف لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کرے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت کے اس حصے کو بنیاد بنا کر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو حدود میں سزائیں دی جاتی ہیں یہ سزا آخرت کے جرم کو معاف نہیں کرتی، گویا کہ حد، حدود زواجر ہوتی ہیں، تنبیہات ہوتی ہیں، یعنی حد زجر اور تنبیہ کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اگر آخرت میں سزا معاف کروانی ہے تو اس کے لیے اس کو الگ سے توبہ کرنی پڑے گی، یعنی کوئی ڈاکو ہے یا کوئی چور ہے، کوئی شراب نوش ہے، کوئی زانی ہے، اسے حد لگائی جاتی ہے، تو یہ تو دنیا میں اس کے جرم کی سزا ہو گئی۔ اب اس نے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس کے لیے اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، کب؟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اس سے پہلے أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ کہ تم ان پہ قدرت پاؤ، یعنی قانون کے گرفتار کرنے سے پہلے اگر ڈاکو باز آ جائے، توبہ کر لے، تو اب ایسے ڈاکو پر حد نہیں لگائی جاتی۔ ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ حدود میں معافی کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، لیکن ڈاکہ ڈالنے کی حد ایسی حد ہے جس میں قرآن کریم نے خود استثناء دیا ہے اس ڈاکو کو جو کہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ تائب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو قانون کے سپرد کر دیتا ہے، تو ایسے ڈاکو کو کسی قسم کی حد نہیں لگائی جاتی۔ ریاست کا جو حق ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کرنے سے معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ اس نے اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس کو وہ مال دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اب یہاں اسے جواب میں جو قتل کیا جائے گا وہ بطور قصاص کے قتل کیا جائے گا، وہ بطور حد کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر یہاں پر ورثاء جو ہیں اس کو معاف کرنا چاہیں تو اب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مختلف مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مروان بن حکم بنو امیہ کا حکمران تھا، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا تو اس کے زمانے میں علی اسدی کے نام سے ایک ڈاکو تھا مشہور، جس نے مدینہ منورہ کے باہر ایک جتھا بنا رکھا تھا اور مسلح کارروائیاں کر کے لوگوں کو لوٹتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی قافلہ رکا ہوا تھا، اس قافلے میں کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا اور اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اس ڈاکو نے جب یہ آیت سنی تو وہ اس قاری کے پاس گیا، اس کو کہا ذرا دوبارہ یہ آیت پڑھنا۔ دوبارہ اس نے وہ آیت پڑھی تو اس نے اپنی تلوار میان میں ڈالی اور مدینہ منورہ شہر میں جا کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے پیش ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کے مروان بن حکم جو گورنر تھا اس کے پاس لے گئے اور یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اب تم اس کو حد نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی ڈاکو تھا، اس نے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کے بعد جب وہ پیش ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حد نہیں لگائی۔ ڈاکو کے لیے یا کوئی مسلح گروپ ایسا ہو جو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے یا نظام کے خلاف وہ مسلح جد و جہد کرتا ہے، شریعت نے دیگر حدود کے برعکس اس کو یہ استثناء دیا ہے کہ توبہ کرنے کے گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر کے پیش ہو جاؤ تو تمہیں معاف۔ اور اس میں ایک سیاسی مصلحت ہے، کیونکہ ہر مسلح گروہ پر قابو پانا حکومت وقت کے لیے آسان نہیں ہوتا، بعض اوقات بڑی خون ریزی کرنی پڑتی ہے مسلح گروہوں پر قابو پانے کے لیے۔ تو شریعت نے ایسے مسلح گروہوں کے لیے ایک راستہ رکھا ہے ان کی ترغیب کے لیے،
کہ ان کو ترغیب ملے کہ اگر ہم توبہ تائب ہو جائیں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو شریعت میں ہمارے لیے پھر معافی ہے۔ جیسے میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ اس کی مثالیں اسلامی نظام میں ملتی ہیں کہ جہاں کسی ڈاکو نے توبہ کر لی، پیش ہوا، تو پھر قانون نے، خلافت اسلامیہ نے اس کو حد نہیں لگائی۔ تو فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ مہربان ہے جب اس نے توبہ کر لی، اور توبہ بھی ایسے وقت کی جب ابھی قانون نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا، تو پھر جو ریاست کا حق ہے جو پیچھے بیان ہوا وہ اللہ معاف کر دے گا۔ ریاست پھر وہ حد اس کو نہیں لگا سکتی۔ ہاں اگر اس نے کسی بندے کا حق مارا ہے، چاہے مال کی شکل میں ہو یا جانی نقصان کی شکل میں ہو، تو اس بندے کو اس کا حق دلایا جائے گا، اور اگر وہ بندہ وہاں معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر بھی دے، وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے، اس کو سمجھ لیں کہ ڈاکو کو اگر قتل کیا جائے بطور حد کے، تو وہاں پہ اس قتل کو معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، اور اگر ڈاکو کو قتل کیا جائے بطور قصاص کے، تو وہاں پہ اس قتل کو معاف کرنے کا اختیار قاتل کے ورثاء کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اب یہاں یہود کے مختلف جرائم کو بیان کرنے کے درمیان اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکو، اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں مسلمانوں کو ایک قسم کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے رک جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ مختصراً اس مسئلے کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وسیلے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انسانوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ حضرات سرے سے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وسیلہ لغت میں جڑنے کو کہتے ہیں، جوڑنے کو۔ وسیلہ چاہے سین کے ساتھ ہو یا صاد کے ساتھ ہو، وصل صاد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی تعلق جوڑنا ہوتا ہے۔ اسی طرح وصل اگر سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی بھی تعلق جوڑنا ہوتا ہے۔ البتہ اس میں ایک تکنیکی نوعیت کا فرق ہے کہ وصل اگر صاد کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے جس طریقے سے بھی ہو تعلق جوڑ لیا جائے، اور اگر وصل سین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق جوڑا جائے لیکن محبت کے ساتھ۔ تو سین کے ساتھ جو وصل ہے اس میں محبت کا معنی پایا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ تعلق جوڑیں محبت کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق محبت کی بنیاد پر استوار کرو۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ آپ کے تعلق کی بنیاد محبت پر ہو، یہ تو اس کا لغوی معنی تھا۔ اسی طریقے سے وسیلہ اور بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وسیلہ کا ایک معنی مرتبہ ہوتا ہے، ایک معنی اس کا تقرب ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے اختیار کرو کہ اللہ کی قربت تمہیں مل جائے، اللہ کے ہاں تمہیں بلند مراتب حاصل ہو جائیں، اور قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاں بلند مراتب حاصل کرنے کے لیے جو بھی تمہیں ذریعہ ملتا ہے اسے اختیار کرو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اہل ایمان کو حکم ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادیں محبت پہ استوار کرو اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے وسیلہ ایک جنت میں ایک بلند ترین مقام کا بھی نام ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں صرف ایک شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں وہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، مجھے ملے گا۔ چنانچہ ہم اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں آتی محمدن الوسیلہ،
کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمائیے۔ بہرحال یہ وسیلے کے مختلف معنی تھے، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذرائع اختیار کرنا۔ اب وہ ذرائع کیا ہیں؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ذرائع سے مراد اعمال ہیں، کہ اچھے اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ تک انسان پہنچنے کی کوشش کرے، ایسے اعمال اختیار کرے، ایسے اعمال اپنائے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے قربت کے درجات ملیں۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے اس ذرائع کی تفصیل میں وسعت اختیار کی ہے، اور اس میں جہاں اپنے ذاتی اعمال کو شمار کیا ہے، وہاں اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ، کسی برگزیدہ بندے کے ساتھ جو انسان کو محبت ہوتی ہے، اس محبت کو بھی بطور وسیلے کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص یوں کہے کہ یا اللہ فلاں ولی آپ کا برگزیدہ بندہ ہے اور مجھے اس کے ساتھ محبت ہے آپ کی رضا کے لیے، تو مجھے اس محبت کے طفیل یہ چیز عطا فرما دیجیے۔ تو جس طریقے سے انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کسی بزرگ، کسی ولی یا کسی برگزیدہ بندے، کسی اللہ کے پیغمبر، انبیاء میں سے کسی برگزیدہ پیغمبر کے ساتھ جو انسان کو محبت ہوتی ہے، اسی محبت کو بنیاد بنا کر بھی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اسی تفصیل کی روشنی میں وسیلے کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں توسل بالاعمال۔ توسل بالاعمال کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، یا اعمال کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے مشہور روایت ہے کہ کچھ لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، انہوں نے غار سے نکلنا تھا، تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے کسی نیک عمل کی بنیاد پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک نے اپنے نیک عمل کی بنیاد پہ دعا کی تو وہ چٹان تھوڑی ہٹ گئی، دوسرے نے کی مزید ہٹ گئی، تیسرے نے کی تو وہ ہٹ گئی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے اعمال کو بنیاد بنا کر اللہ کے حضور دعا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسے توسل بالاعمال کہتے ہیں، اور توسل بالاعمال سب کے ہاں جائز ہے۔ دوسری قسم ہے توسل بالذات، یعنی کسی شخص کی ذات کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی بزرگ کی محبت کو بنیاد بنا لینا کہ یا اللہ میری جو اس کے ساتھ محبت ہے تو اس کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز عطا فرمائیے۔ اب توسل بالذات میں بھی کچھ تفصیل ہے۔ توسل بالذات کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس کے توسط سے آپ دعا کر رہے ہیں وہ زندہ ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے توسط سے آپ دعا کر رہے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اگر کسی کے توسط سے آپ دعا کریں اور وہ زندہ ہو تو اس میں بھی کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو کھڑا کر کے ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم پہلے آپ کے نبی کے توسل سے دعا کیا کرتے تھے، تو اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے توسل سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ توسل بالذات کی ایک قسم ہے۔ توسل بالذات کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے وسیلے سے آپ دعا کر رہے ہیں وہ شخصیت اس دنیا میں نہیں ہے، جیسے کوئی بزرگ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ اس کی محبت کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو توسل کے اس قسم میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اختلاف ہے، وہ اس قسم کو تسلیم نہیں کرتے، اور باقی جو ائمہ ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، دیگر مختلف ائمہ ہیں، ان کے ہاں توسل کی یہ قسم بھی جائز ہے، البتہ اس کی اپنی حدود ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور اپنے آپ کو شرک کے ادنا جو شبہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس کے بعد اگر وہ توسل کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ مشہور امام گزرے ہیں، انہوں نے توسل کی اس قسم کی انتہائی شد و مت کے ساتھ حمایت فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی عمل کی بنیاد پہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا میں تو اصل عاجزی ہوتی ہے نا، ایک آدمی اپنے عمل کی بنیاد پہ دعا کرتا ہے
اور دوسرا وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، یہ فلاں بزرگ ہیں یا پیغمبر ہیں، مجھے ان کے ساتھ محبت ہے، تو بس یہی محبت ہی میرے پاس ہے، تو اس محبت کا واسطہ ہے کہ میرا فلاں کام کر دیجئے۔ تو دونوں میں سے عاجزی کس میں زیادہ ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا فلاں عمل ہے، تو اس میں ایک اعتبار سے تعلی پائی جاتی ہے کہ میں نے عمل کیا ہے اور اس عمل کی بنیاد پہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں، تو اس کو مانگنے میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب جو حضرات توسل بالذات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ذریعے کو محدود فرما دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جاؤ، اور ظاہر ہے کہ یہ مفہوم بھی آیت میں کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جو حضرات توسل بالذات کے بھی قائل ہیں، وہ ذرا ذریعے میں توسل کے قائل ہوتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو بھی ذریعہ ہو وہ اختیار کرو، چاہے وہ آپ کے اعمال ہوں اور یا کسی نیک شخصیت کے ساتھ، کسی برگزیدہ ہستی کے ساتھ آپ کی محبت ہو، لیکن دونوں صورتوں میں مانگا اللہ سے جائے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اب جہاد کا عام طور پر مطلب قتال سمجھا جاتا ہے کہ مسلح جد و جہد کرنا، لیکن یاد رکھیے کہ جہاد کے معنی میں وسعت ہے، جہاد ایک قرآنی اصطلاح ہے، کہیں اس سے مراد قتال ہوتا ہے، مسلح جد و جہد، اور کبھی اس میں وسعت ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کی جد و جہد کرنا۔ ایک عام مسلمان ہے، اس سے ہر وقت مختلف قسم کی محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے، ایک طرف شیطان کے مقابلے میں لڑنا ہے، دوسری طرف اپنے نفس کو شکست دینی ہے، تیسری طرف ماحول میں ایسی قوتیں ہوں گی جو اسے نیک راستے پر نہیں چلنے دیتی، تو ان کے خلاف وہ برسر پیکار ہوگا۔ تو ایک مسلمان ہر وقت اسی جد و جہد میں رہتا ہے، ہر وقت اسے یہ چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اس کے راستے میں جد و جہد کرو، اس طرح جد و جہد کرو کہ جو بھی چیز حائل ہو تو اس کے ساتھ ٹکرا جاؤ، اس کا مقابلہ کرو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ آپ کی نفسانی خواہشات ہوں، چاہے وہ ماحول میں پھیلی ہوئی شیطانی قوتیں ہوں، ان کے خلاف برسر پیکار ہو کر اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اپنایا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب فدیہ میں پیش کریں، ما تقبل منہم، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ پیچھے حکم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کار اختیار کرو۔ اب جو شخص انکار کرتا ہے، کفر کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ آج تو تم کفر کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں اتنا پچھتاوا ہوگا کہ تمہاری یہ تمنا ہوگی کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہو جائیں اور ان کے برابر اور بھی ہو جائیں، اور وہ ساری مجھے مل جائیں، اور میں قیامت کے اس عذاب کو ٹالنے کے لیے بطور فدیے کے اللہ کو پیش کروں، تو ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ جس طریقے سے انسان رشوت دے کر سزا سے بچ جاتا ہے، تو بتلایا گیا کہ قیامت کے دن اس طرح کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا۔ ما تقبل منہم، یہ پیشکش ان سے قبول نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ جہنم کا جو عذاب ہے، کوئی شخص اس سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکے گا، اور نہ وہاں سے وہ کسی صورت میں نکل سکتا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔
والسارق، اور جو مرد چوری کرے گا، والسارقۃ، اور جو عورت چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم، پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے، واصلح، اور معاملات درست کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پیچھے انما جزاء الذین یحاربون اللہ والی آیت میں فساد فی الارض کی ایک قسم آپ نے پڑھی تھی کہ جہاں کچھ لوگ مسلح ہو کر اپنی عددی قوت کی بنیاد پر لوگوں کے مال لوٹیں، جسے ڈاکہ کہا جاتا ہے۔ یہاں فساد فی الارض ہی کی ایک دوسری قسم کا بیان ہے، جسے عرف عام میں چوری کہا جاتا ہے۔ چوری کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص قیمتی مال ایسی جگہ سے خفیہ طور پر اٹھائے جس جگہ کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہو، تو اسے چوری کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ ہو جو محفوظ ہو، جہاں چوکیدار ہو یا لاک لگا ہوا ہو، اور وہاں سے کوئی شخص مال اٹھائے تو اس کا یہ عمل چوری کہلاتا ہے۔ چوری اور ڈاکے میں یہ ایک تکنیکی فرق ہے کہ ڈاکہ علی الاعلان ہوتا ہے، قوت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور چوری خفیہ طریقے سے ہوتی ہے، ہیلے اور تدبیر کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو یہاں چوری کی سزا کا بیان ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیں کہ چوری کی حد اس چور پر لاگو ہوتی ہے جس نے ایک خاص نصاب کے مطابق مال چوری کیا ہو۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مال چوری کیا، وہ کتنا بھی ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، اس شخص کو بطور سزا کے چوری کی حد اس کو لگائی جائے گی۔ اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر چور کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ جو شخص ایک خاص کی نصاب جو ہے چوری کرنے کی جرت کرے تو اسے بطور حد کے سزا دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب نصاب کتنا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں 10 درہم ہے، کہ جو شخص اتنے مالیت کا مال چوری کرے، خفیہ مقام سے چوری کرے، تو اس شخص کو بطور سزا کے حد لگائی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح کچھ چیزوں کا استثناء ہے مختلف روایات میں، اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو بنیاد بنا کر فقہا نے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ رکھا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص سبزی چوری کرتا ہے، پھل چوری کرتا ہے، کھانا چوری کرتا ہے، تو اسے حد نہیں لگائی جاتی۔ تو گویا کہ جو چیزیں جلدی خراب ہونے والی ہیں انہیں کوئی شخص چوری کر لیتا ہے تو اسے حد نہیں لگائی جاتی۔ قحط کے دوران کوئی چوری کرتا ہے، اسے حد نہیں لگائی جاتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل یہی تھا۔ اسی طرح یہ پھلوں اور سبزیوں اور کھانے کا استثناء ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مستثنیٰ قرار دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسے مال سے چوری کرتا ہے جس میں اس کی شراکت ہو، اپنے حصے سے زائد لے لیتا ہے، تو یعنی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی حد نہیں لگائی جاتی۔ چنانچہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مال بیت المال سے چوری کرتا ہے، حکومتی خزانے سے چوری کرتا ہے، تو چونکہ حکومتی خزانے میں اس کا بھی حق ہوتا ہے، شراکت ہوتی ہے، لہٰذا بیت المال سے چوری کرنے والے کو حد نہیں لگائی جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے آزاد چھوڑ دے، بلکہ اسے حد نہیں لگائی جائے گی، باقی حاکم وقت تعزیراً اسے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ تو یہ تو صرف اس سزا کی تعیین میں فرق ہے کہ حد نہیں لگائی جائے گی، ہاں حاکم وقت اپنی ثوابدید کی بنیاد پہ اسے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ حدود میں سزا سخت ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے حدود کو نافذ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سخت رکھا ہے۔ زنا کی سزا سب سے سخت ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی کڑے ہیں کہ 4 مرد گواہ ہونے چاہیے، پھر جا کے زنا کا جو جرم ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ چشمدید گواہ۔ ہاں جہاں وہ چشمدید گواہ نہ ملیں، کسی اور طریقے سے جرم ثابت ہو جائے، تو پھر حاکم وقت تعزیراً اسے سزا دے سکتا ہے۔ وہ اس کو فساد فی الارض کے جرم میں زانی کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، پھانسی پر بھی لٹکا سکتا ہے، لیکن اس سزا کو پھر تعزیر کہا جائے گا، اسے حد نہیں کہا جائے گا۔ تو حدود چونکہ سخت ہیں تو شریعت نے اس کو نافذ کرنے کا طریقہ بھی سخت رکھا ہے۔ معمولی سے شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، یعنی جہاں بھی مقدمہ چلنے کے دوران کوئی شبہ آ گیا،
تو حد ساقط ہو جائے گی، اب اسے حد نہیں لگائی جائے گی، اب حاکم وقت اپنی ثوابدید کی بنیاد پہ اسے سزا دے گا۔ شریعت نے راستہ اس لیے رکھا ہے چونکہ حدود میں معافی کا اختیار کسی کو نہیں ہے، تو جہاں شبہ آ جائے وہاں حد ساقط ہو گئی۔ اب حاکم وقت کے ثوابدید ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عوام کی مصلحت کی خاطر اسے کوئی بھی سزا دے دے۔ تو یہ چوری کے حد کی تفصیلات ہیں کہ ایک آدمی کسی محفوظ خفیہ مقام سے 10 درہم کے برابر یا اس سے زائد مالیت کا مال چوری کرتا ہے تو بطور سزا کے اس سے حد لگائی جائے گی۔ اب قرآن کریم نے کہا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کون سے کاٹو اور کہاں تک کاٹو؟ چونکہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی تو روایات کے بنیاد پر فقہاء نے اس کی تعیین فرمائی ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہ کلائی تک، پونچے تک کاٹا جائے گا۔ اب یہ سزائیں بظاہر بڑی سخت ہیں، ہم اگر اس کی تفصیلات میں نہ بھی جائیں، آپ صرف اس کے اثرات دیکھ لیں، نتائج دیکھ لیں کہ دنیا کے جس خطے میں یہ شرعی سزائیں نافذ ہیں وہاں چوری کا ریشو دیکھ لیں، نسبت دیکھ لیں، اور دنیا کے جس خطے میں یہ سزائیں نافذ نہیں ہیں وہاں جرائم کی شرح دیکھ لیں، ریشو دیکھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو سزائیں ہیں اگرچہ سخت ہیں لیکن ان کے اثرات سوسائٹی پر کیا پڑتے ہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر کوئی مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی جرم کے معاملے میں مساوات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاتون چوری کرے تو آدمی اسے استثناء دے دے، بلکہ جس طریقے سے مرد کو سزا ملتی ہے چوری کی ویسی ہی عورت کو بھی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بنو مخزوم کی ایک خاتون کا مقدمہ پیش ہوا جس کا نام فاطمہ تھا، جس نے چوری کی تھی۔ تو یہ ایک بلند خاندان تھا، اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے تھے جو حضور علیہ السلام کے متبنہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ان سے آپ علیہ السلام کو بڑا لاڈ اور پیار تھا، تو ان کو بھیجا کہ جا کے سفارش کریں۔ وہ جب سفارش کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا حدود کے معاملے میں سفارش کی جائے گی؟ اور اگر یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ عمل کرتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا۔ یعنی حدود کے معاملے میں کسی قسم کی نہ تو سفارش سنی جاتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی معافی کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں شریعت نے مرد کو پہلے رکھا، عورت کو بعد میں رکھا، اور جہاں پہ زنا کی سزا کا بیان ہے وہاں الزانیۃ والزانی، وہاں خاتون کا ذکر پہلے کیا، مرد کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ خاتون میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے بنسبت مرد کے۔ اگر کوئی خاتون زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ قبیح ہے کہ اللہ نے اسے شرم و حیا کی صفت دی تھی اور وہ پھر بھی یہ جرم کر رہی ہے۔ اور یہاں چوری میں مرد کو پہلے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے مردانگی دی ہے، قوت دی ہے، وہ چاہتا تو کما سکتا تھا اپنے لیے لیکن اس نے کمائی کے بجائے چوری کا راستہ منتخب کیا۔ تو مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے انہیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جزاء بما کسبا، تاکہ اپنے کیے کا بدلہ ملے، نکالا من اللہ، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ ایک عبرتناک سزا بھی ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور معاملات درست کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد اس پہ حد جاری ہو جاتی ہے تو دنیا میں اس کی سزا ہو گئی، آخرت کا معاملہ رہ گیا، تو آخرت کے معاملے کو صاف کرنے کے لیے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی حرکتیں بھی صحیح کر لے، اپنے معاملات درست کر لے، تو اللہ جل جلالہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں توبہ حد کو ساقط کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ توبہ اخروی سزا کو معاف کرنے کے لیے ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حدود کو معاف نہیں کیا جا سکتا، نہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور نہ کوئی حاکم وقت معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص معاف کر سکتا ہے، بلکہ یہ ریاست نے ہر حال میں لاگو کرنے ہوتے ہیں اور حدود کی تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے۔
یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سزاؤں کا قانون بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت جتلا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے سزا دے، جس کے لیے چاہے جو بھی سزا تجویز کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور جس کو چاہے وہ معاف کر دے، جس کے لیے وہ چاہے تو استثناء رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وہ غالب ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آتے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، فخذوہ، تو اس کو قبول کر لینا، وان لم تؤتوہ، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے، فاحذروا، تو بچ کر رہنا، ومن یرید اللہ فتنتہ، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے آپ کا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ اب یہاں سے دوبارہ وہی مضمون بیان ہو رہا ہے جو پیچھے اللہ نے بیان فرمایا، جہاں یہود کے مختلف جرائم کا بیان تھا، تو یہاں بھی روئے سخن دوبارہ یہود کی طرف مڑ گیا ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں مفسرین نے مختلف واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہود کے ایک مرد اور عورت نے، جو دونوں شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کے جرم کا ارتکاب کیا۔ اب یہود کے اپنے قانون میں زنا کے جرم کی یہ سزا تھی کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت اس جرم کا ارتکاب کریں تو انہیں سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ لیکن یہود نے اس قانون کو بدل رکھا تھا، اپنا منمانے طریقے سے وہ سزا دیتے تھے کہ اگر کوئی طاقتور آدمی ہوتا اور اس جرم کا ارتکاب کرتا تو وہ اسے رجم نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی اور طریقے سے اس کو سزا دیتے تھے، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنے پر ہی اکتفا کر لیتے تھے۔ تو ایسے ہی کسی موقع پہ جب ایک مرد اور عورت نے زنا کیا تو یہود نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید مسلمانوں کے قانون میں اس جرم کی سزا نرم ہو ہماری بنسبت۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مجرم بچ جائیں، سزائے موت سے، رجم سے، سنساری سے بچ جائیں۔ اب بچنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب یہ مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تورات میں اس جرم کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے تورات کھولی اور پڑھنا شروع کی، اور جہاں تورات کی آیت میں مذکور تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرنے والوں کو رجم کیا جائے گا، تو پڑھنے والے نے اس پہ انگلی رکھ دی، اس کو چھوڑ دیا۔ وہاں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جو سابقہ یہود کے بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس کا پول کھولا، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود یہود کے بڑے عالم ابن سوریہ کو قسم دی
کہ تمہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہارے آباء و اجداد کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، تمہیں اس ذات کی قسم ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے تورات میں اس کا حکم کیا ہے۔ تو مجبور ہو کر پھر اس نے بتایا کہ ہمارے تورات میں بھی اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ تو اس طریقے سے تحریف کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا مقصد انصاف کا حصول نہیں تھا، بلکہ بدنیتی کے ساتھ آتے تھے کہ شاید ہمیں وہاں سے کوئی چھوٹ مل جائے۔ تو ان کے اس طرز عمل کا اگلی آیات میں بیان ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے پیغمبر۔ امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے خطاب فرمایا ہے۔ کہیں یا ایھا النبی کہا، اور دو مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز ہے، کیونکہ رسالت بلند مرتبہ ہے۔ دو مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کے مخاطب کیا۔ قرآن کریم میں کہیں پر آپ کو ایسی آیت نہیں ملے گی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا محمد کہہ کے آپ کو مخاطب کیا ہو۔ یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، اور مختلف طریقوں سے ایسے القابات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، لا يحزنک، آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کا طرز عمل۔ کون لوگ؟ الذین یسارعون فی الکفر، جنہوں نے کفر میں بڑی تیزی دکھائی ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق تھے، رحیم تھے، اور لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے، دین سے ان کی دوری کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے رہتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ کو یہ کہنا پڑا لعلک باخع نفسک، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو نقصان نہ دے بیٹھیں اللہ یکون مومنین کہ یہ مومن نہیں ہو رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر آپ غمگین نہ ہوں۔ کون؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی منافقین، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ایک طرف وہ ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، دوسری طرف یہودی ہیں۔ یعنی یہ دو مختلف طبقات آپ کے گرد و پیش میں ہے، ایک منافقین ہیں، دوسری طرف یہود ہیں۔ تو ان کے طرز عمل کو دیکھ کر آپ غمگین نہ ہوں، آپ غم محسوس نہ کریں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت کا دین اختیار کیا۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اب یہاں سے یہود کے کچھ جرائم کا بیان ہے۔ سَمَّاعُون، یہ خوب سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، یہود جھوٹ کو بڑے شوق سے سنتے تھے، اور کس کے لیے سنتے ہیں؟ لقوم آخرین، دوسروں کے لیے سنتے ہیں، اور وہ دوسرے کون ہیں؟ لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی پیغمبر کے پاس نہیں آتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں جا کر ہمیں کوئی ایسی بات مل جائے جس کو بنیاد بنا کر ہم مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کریں، دیگر ان لوگوں کو جا کر بتائیں جو یہاں نہیں آ سکتے۔ تو جاسوسی اور بدنیتی کی وجہ سے آتے تھے، تو ان کا ذکر ہے سماعون للکذب۔ ایک تو یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی یہود کو جھوٹ سننے کا بڑا شوق ہے، مسلمانوں کے بارے میں کوئی بھی پروپیگنڈا کر دے تو یہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں کھوٹ ہے۔ ایک ان کا جرم یہ ہے، اور دوسرا جرم کیا ہے؟ سماعون، یہ کان لگا کے سنتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم آخرین لم یأتو، ان دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یہ دو جرائم ہوئے۔ پہلا جرم کیا تھا کہ یہ جھوٹ سننے کے دل دادا ہے، اور دوسرا جرم کیا ہے کہ یہ مجلس نبوی میں بیٹھتے ہیں اصلاح کے لیے نہیں، جاسوسی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور تیسرا جرم کیا ہے؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ یہ الفاظ کا موقع محل طے ہونے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس آیت کا پس منظر سنایا کہ انہوں نے زنا کی سزا کو تبدیل کر دیا، تورات میں سزا اور تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا۔ تو اللہ کی کتاب میں، تورات میں، انہوں نے لفظی تحریف بھی کی، معنوی تحریف بھی کی۔
یقولون، اور یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے فخذوہ، تو اس کو قبول کر لو، کہ یعنی حضور علیہ السلام کے دربار میں آ رہے اور مقصد انصاف کا حصول نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ شاید ہمیں چھوٹ مل جائے، چنانچہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دربار نبوی میں جاؤ، فیصلہ کرواؤ، اگر تمہیں یہ والا فیصلہ مل جائے جو تمہارے حق میں ہو فخذوہ، تو اس کو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ ملے، تمہارے خلاف فیصلہ ہو، تو فاحذروا، تو اس سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ ان کا ایک جرم ہے کہ اس طرح بدنیتی کے ساتھ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے آپ کا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ انسانوں میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلط راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو کچھ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کا خیر سامنے آ جائے، شر چھپ جائے، لیکن اگر آزمائش میں ڈالنے کے باوجود بھی ان کے اندر خیر کی قوت ابھر کر سامنے نہ آئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ مجسم شر ہو چکا ہے، اس نے اپنے اندر کی خیر کو مٹایا ہوا ہے اور اس کے اوپر شر ہی شر حاوی ہے، لہٰذا ایسا شخص، اس کو ہدایت کوئی بھی شخص نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس کی ہدایت کا ارادہ نہیں کیا، مطلب کیا کہ اللہ نے تو اس کو وارننگ دی مختلف طریقوں سے، لیکن اس نے اپنے خیر کو ملیامیٹ کیا ہوا ہے اور مجسم شر بنا پھرتا ہے۔ تو جو شخص خود ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ چنانچہ کوئی بھی شخص توبہ کرے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی توبہ ہی نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے دربار میں آنے کا تکلف نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔